تو یا تو آپ نے خریدا ہے یا آپ کو ہبہ میں ملا ہے. آپ کہو کہ خریدا بھی ہے اور ہبہ بھی ہے اور صدقہ بھی ہے اور میراث بھی ہے، تو اس کو پھر کہاں بھیجو؟ مینٹل اسپتال. کہاں بھیجو اس کو؟ مینٹل اسپتال. اس لیے کہ موجود ہونے کے بعد حکم، پھر ان میں ان اسباب کے جمع ہونے میں منافات ہے. خریدا ہے تو ہبہ نہیں، اور ہبہ ہے تو میراث نہیں، وغیرہ ذالک. کتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح حکم میں موجود ہونے سے پہلے دونوں احتمالات ہیں، ان کی جمع کرنے میں کوئی محال نہیں ہے. حکم موجود ہو جائے تو پھر وہ یا تعلیق سے ہے یا تنجیز سے ہے. حکم موجود ہو تو پھر یا وہ مطلق سے ہے یا مقید سے ہے. فی نفسی حکم موجود ہونے سے پہلے دونوں اس کے سبب بن سکتے ہیں. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کچھ خلاصہ یہ کہ مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، اس کی تقریباً 5 صورتیں بن گئی. مطلق کو مقید پر محمول اگر دونوں حکم بھی ایک ہو اور مسئلہ بھی ایک ہو، حکم اور مسئلہ اگر دونوں ایک ہو تو بالاتفاق مطلق مقید پر محمول ہوگا. جیسے کہ سم شہرین اور سم شہرین متتابعین، اتفاقی مثال یہ تھی. اس اعرابی نے جس نے دن کے وقت جمع کیا، سلمۃ ابن الصخر البیاضی رضی اللہ عنہ. حکم بھی الگ الگ ہو اور حادثہ بھی الگ الگ ہو، حکم بھی الگ الگ ہو اور حادثہ مسئلہ بھی الگ الگ ہو، بالاتفاق نہیں ہوگا. بالاتفاق مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ مسئلہ بھی الگ الگ ہے اور حکم بھی الگ الگ ہے. حکم ایک ہو اور مسئلہ الگ الگ ہو، جیسے کفارہ قتل و کفارہ یمین میں، ان کے ہاں مطلق مقید پر محمول ہوگا. مومنہ کی قید یمین میں بھی اور زہار میں بھی معتبر ہوگی، ہمارے نزدیک نہیں ہوگا. حکم ایک تھا اور حادثہ الگ الگ تھے. حکم الگ الگ ہو اور حادثہ ایک ہو، جیسے کفارہ زہار میں 2 میں آ گیا، 2 مسئلوں میں من قبل یتماسہ کی قید، اور تیسرے میں اطعام 60 مسکین میں من قبل یتماسہ کی قید نہیں. لہذا حکم الگ الگ ہے، مسئلہ ایک ہے. ہمارے ہاں مطلق مقید پر محمول نہیں ہوگا، ان کے ہاں ہوگا. کتنی صورتیں ہو گئی؟ 4 ہو گئی. اگر سبب میں داخل ہو، سبب میں، تو ہمارے نزدیک مطلق مقید پر محمول نہیں ہوگا، ان کے ہاں مطلق مقید پر محمول ہو جائے گا، جیسے کہ صدقۃ الفطر میں ہے. اگر شرط میں ہو، اگر کس میں داخل ہو، اگر مطلق اور مقید شرط میں داخل ہو تو ہمارے نزدیک مطلق مقید پر محمول نہیں ہوگا، اور ان کے ہاں مطلق مقید پر محمول ہوگا. جیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا نکاح الا بولی، لا نکاح الا بولی، لا نکاح الا بشہود، لا نکاح الا بشہود. نکاح میں گواہ شرط ہے، نکاح میں گواہ شرط ہے. اس لیے آپ نے فرمایا لا نکاح الا بشہود، بغیر گواہوں کے نکاح نہیں. یہاں مطلق آ گئے شہود، اور شہود شرط ہے، یہ مطلق ہے. پھر دوسری روایت میں آپ نے فرمایا لا نکاح الا بولی وشاہد عدل، بغیر ولی کے اور 2 عادل گواہوں کے نکاح نہیں. یہاں گواہ شرط ہے اور گواہ کے ساتھ عدل کی قید لگ گئی، مقید ہو گیا. اب ایک جگہ مطلق ہے اور ایک جگہ مقید آ گیا. ہم کہتے ہیں المطلق یجری علی اطلاقہ والتقیید یجری علی والمقید یجری علی تقییدہ. شرط میں داخل ہے، اس لیے مطلق مطلق رہے گا اور مقید مقید رہے گا. ایک مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا. حضرات شوافی کے نزدیک مطلق مقید پر محمول ہوگا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں یہ بات ختم ہو گئی. دوسری بات یہ، وجوہ فاسدہ میں سے ایک وجہ فاسد یہ ہے کہ اگر کوئی عام صیغہ عام کسی خاص شخص کے حق میں وارد ہو، قرآن میں آئے، حدیث میں آئے،
یا ایک صحابی کے قول میں آئے، صیغہ عام ہے اور خاص شخص کے بارے میں نازل ہوا ہو، وارد ہوا ہو، تو امام شافعی، امام مالک اور علامہ مزنی جو شوافع میں سے ہے، اور علامہ قفال اور ابو بکر دقاق اور ابو ثور رحمہم اللہ، یہ فقہا حضرات فرماتے ہیں کہ صیغہ اگرچہ عام ہے لیکن جب خاص شخص کے بارے میں آیا ہے تو اسی کے ساتھ خاص رہے گا، عام نہیں ہوگا، عام نہیں ہوگا۔ جبکہ جمہور فقہا حضرات فرماتے ہیں کہ جب صیغہ عام ہو اور ابتدائے کلام میں نہ ہو، ابتدائے کلام نہ ہو، اسے کلام کی ابتدا نہ ہو، تو اس صورت میں یہ صیغہ اگرچہ یہ صیغہ عام ہے تو عام رہے گا، خاص شخص کے بارے میں نازل ہونے کی وجہ سے وہ اپنے سبب ورود کے ساتھ خاص نہ ہوگا، بلکہ صیغے کے عموم کی وجہ سے وہ عام ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ عام ہوگا۔ اور اس پر صحابہ کا اجماع بھی ہے، اس پر صحابہ کا اجماع بھی ہے، صحابہ کے اجماع بھی اسی جمہور حضرات کی تائید کرتی ہے کہ صیغہ سبب ورود کے ساتھ خاص نہ ہوگا، اور استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو زہار کا مسئلہ حضرت خولہ کے حق میں نازل ہوئی جو اوس ابن صامت کی بیوی ہے۔ خولہ کے بارے میں زہار کا مسئلہ نازل ہوا تو یہ خولہ خاص ہے عام ہے؟ رضی اللہ عنہا، یہ خاص عورت تھی صحابیہ، اس کے بارے میں زہار کا حکم نازل ہوا تو حکم تو عام ہے، والذین یظاہرون، ٹھیک ہے، تو حکم عام ہے، نازل ہوا خاص شخص کے حق میں، تو احناف کہتے ہیں دیکھو صحابہ نے بھی اس کو خاص نہیں کیا بلکہ عام ہی رکھا ہے، جو زہار کرے گا اس کے لیے وہی حکم ہے، جو زہار کرے اس کے لیے یہی حکم ہے۔ اسی طرح لعان والی آیت نازل ہوئی ہلال ابن امیہ کے بارے میں رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں نازل ہوئی، تو لعان حکم ہے، عام حکم ہے، اور نازل ہوئی ہے آیت خاص شخص کے بارے میں، اس کے باوجود صحابہ نے اس کو خاص نہیں رکھا بلکہ عموم پر رکھا، سب کے لیے حکم کو ثابت کیا۔ اسی طرح چوری سرقہ کا مسئلہ، سرقہ کا جو مسئلہ ہے یہ صفوان کے چادر کی چوری میں یہ آیت نازل ہوئی، چادر کی چوری تھی یا مجن ڈال تھا، ان کی چوری میں آیت سرقہ نازل ہوئی تو اس کو صرف صفوان کے ساتھ خاص نہیں کیا گیا بلکہ عموم پر رکھا گیا۔ اسی طرح قذف کا معاملہ، کسی بے گناہ عورت پر، پاک دامن پر زنا کی تہمت لگانا، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں نازل ہوا، لیکن صحابہ نے اس کو صرف حضرت عائشہ کے ساتھ خاص نہیں کیا بلکہ اس کو عموم پر رکھا۔ معلوم ہوا کہ جب کوئی صیغہ عام کسی خاص شخص کے بارے میں وارد ہو تو وہ عموم پر رہتا ہے، اس سبب ورود کے ساتھ خاص نہیں ہوتا۔ الا یہ کہ چار صورتیں ہیں، چار صورتوں میں اگر یہ عام کا صیغہ وارد ہو جائے تو تین صورتوں میں پر اتفاق ہے اور چوتھی صورت میں اختلاف ہے۔ اگر یہ عام کا صیغہ کسی سوال کے جواب میں آ جائے، کسی سوال اور حادثے کے بارے میں واقع ہو اور مستقل نہ ہو، کلام تام نہ ہو، مستقل بنفسہ ہی نہ ہو، بغیر ماقبل کلام کے اس کا معنی نہ بنتا ہو، تو پھر اس صورت میں یہ جو جواب میں جو بات آئی ہے، جو عام صیغہ آیا ہے، یہ عام نہ ہوگا بلکہ اسی سوال کے ساتھ خاص ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی نے دوسرے کو کہا اکان لی علیک 1000 درہم، کیا میرے آپ کے ذمے 1000 ہے؟ اس نے کہا نعم، یہ لفظ نعم عام ہے۔ کانا کایا ہے؟ نعم۔ کانا نہیں کایا؟ نعم۔ پانی پی ہے؟ نعم۔ سوئے ہو؟ نعم۔ آ گئے ہو؟ نعم۔ تو یہ نعم تو عام ہے، ہر چیز کے جواب میں، ہزاروں اقسام کی چیزوں کے جواب میں نعم واقع ہوتا ہے، لفظ عام ہے، صیغہ عام ہے، لیکن جو سوال کیا گیا ہے اس کے جواب میں واقع ہو گیا، لہذا اور یہ مستقل بنفسہ ہی نہیں ہے۔ نعم مگر مبتدا ہے تو خبر نہ دارا، تو اگر خبر ہے تو مبتدا نہیں ہے۔
اس لیے ماقبل کلام کے بغیر یہ مستقل بنفسہ ہی نہیں ہے، تام نہیں ہے، ماقبل کا محتاج ہے۔ یا دوسرے نے مخاطب نے اس کو کہا الیس لی علیک الف درہم، کیا میرے آپ کے ذمہ 1000 درہم نہیں ہے یا نہیں تھے؟ انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں ہے؟ بلا، تو یہ بلا یہ بھی عام ہے، کیا آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ بلا، کیوں نہیں کھایا؟ کیا آپ کی جیب میں پیسے نہیں تھے؟ بلا، کیوں نہیں تھے؟ تو یہ بلا تو بلا ہے، عام ہے، مختلف قسم کے سوالات کے جوابات میں واقع ہو جاتا ہے۔ معلوم ہو یہ صیغہ عام ہے، لیکن چونکہ مستقل بنفسہ ہی نہیں ہے، اس لیے ماقبل کے ساتھ مل کر یہ جو عام ہے، لیکن ماقبل جو خاص سوال کے جواب میں واقع ہو گیا تو یہ صرف اس خاص سوال ہی کے ساتھ خاص ہوگا، عام نہیں ہوگا عموم کے باوجود۔ لیکن اگر مستقل بنفسہ ہی ہو یا وہ کلام جو عام کا صیغہ وارد ہوا ہے وہ خرج مخرج الجزا، وہ جزا کے مقام میں واقع ہو، خرج مخرج الجزا، جزا کے مقام میں، ایسی جگہ واقع ہو جو جزا بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، جزا کی طرح ہے یا جزا ہے۔ جیسے کہ ایک راوی نے روایت بیان کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسجدا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے نماز میں سہو ہو گیا تو آپ نے سجدہ کیا، فسجدا، یہ فسجدا فا بھی آ گئی جو جزا ہونے پر دلالت اور علامت ہوتی ہے، اور سجدہ عام ہے، سجدہ للصلاۃ بھی ہے، سجدہ للشکر بھی ہے، سجدہ للتلاوت بھی ہے، سجدہ عام ہے، صیغہ عام ہے، لیکن جس کے جواب میں آیا ہے وہ جزا کی، یہ جس محل میں واقع ہے وہ جزا کی طرح ہے یا جزا ہے۔ تو جو عام صیغہ خرج مخرج الجزا، جزا کے مقام میں واقع ہو تو وہ اگرچہ عام ہے لیکن سبب ورود کے ساتھ خاص ہوگا، عام نہ ہوگا۔ لہذا اس سجدہ سے مراد سجدہ سہو ہے، آپ سے سہوا ہو گئی تو آپ نے اس کی تلافی کے لیے سجدہ کیا، نماز میں آپ سے سہوا ہو گئی، رباعی نماز آپ نے 2 پڑھ لی، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، ذوالیدین کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول چکے ہیں؟ آپ نے فرمایا کل ذالک لم یکن، اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوا، نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں۔ صحابی نے عرض کیا بعض ذالک قد کان بعض ذالک، ان میں سے بعض کچھ ہوا ہے، کچھ تو ہوا ہے، صالب کلیہ کی رد نہ کرو، آپ نے صالب کلیہ فرمایا کل ذالک لم یکن، کچھ بھی نہیں ہوا۔ صحابی نے کہا نہیں، جزیہ ہے، مجھے وہ جزیہ ہے، بعض ذالک قد کان بعض ذالک، بعض کچھ ہوا ہے۔ پھر آپ نے قوم سے گواہی لی، ہاں بھائی ذوالیدین ٹھیک کہہ رہے، صحابہ نے کہا جی ٹھیک کہہ رہے ہیں، نماز کم ہو گئی ہے، آپ نے 2 رکعت پڑھ لی۔ تو پھر آپ اس وقت اٹھے، 2 رکعت مزید ملائے اور سلام پھر سیدھے سہو کر کے نماز ختم کر دی۔ اس وقت نماز میں سلام کلام باتیں کرنا جائز تھی۔ تو سہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسجدا، خرج مخرج الجزا، یہ جزا کے مقام میں واقع ہے، اس لیے عام ہونے کے باوجود یہ خاص ہوگا۔ اس سے سجدہ شکر، سجدہ صلاۃ مراد نہیں بلکہ سجدہ تلاوت مراد ہوگا، سجدہ سہو مراد ہوگا، سجدہ تلاوت نہیں ہوگا۔ کوئی مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہاں دیکھو صیغہ عام ہونے کے باوجود خاص ہے۔ یا کسی سوال کے جواب میں واقع ہو، ایک آدمی کھانا لایا، مزیدار قسم کا کھانا، اور پھر اس کو دعوت دی کہ تعال تغدى معي، آؤ میرے ساتھ ناشتہ کرو یا کھانا کھاؤ۔ غدا دوپہر کے کھانے کو بھی کہتے ہیں، ناشتے کو بھی کہتے ہیں، آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ یا ناشتہ کرو۔ اس نے کہا واللہ لا اتغدى، خدا کی قسم کھانا نہیں کھاؤں گا۔ الفاظ عام ہے، الفاظ عام ہے اور کلام مستقل بنفسہ ہی ہے۔ لا اتغدى فعل فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہے، مستقل بنفسہ ہی ہے، لہذا یہ کلام ماقبل کے ساتھ متعلق ہو جائے گا اگر جواب میں سوال پر اضافہ نہ ہو۔ جتنا سوال ہے
اگر اتنا ہی جواب آ جائے اور جواب میں سوال پر اضافہ نہ ہو تو پھر یہ جواب اگرچہ عام ہے یہ سوال ہی کے ساتھ خاص ہوگا۔ اس لیے جب اس نے کہہ دیا واللہ لا اتغدی، انہوں نے کہا تعال اتغدی معی، آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ، اس نے کہا واللہ لا اتغدی، دیکھو لا اتغدی میں کھانا نہیں کھاؤں گا، یہ تو عام ہے، تیرے ساتھ نہیں کھاؤں گا، اس کے ساتھ نہیں کھاؤں گا، گھر میں نہیں کھاؤں گا، بازار میں نہیں کھاؤں گا، تو عام ہے۔ اور قسم کا یہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی کھانا کھائے حانس ہو، لیکن چونکہ یہ جواب اگرچہ عام ہے، خاص سوال کے بارے میں نازل ہوا کہ جواب میں آیا اور یہ اس پر اضافہ نہیں ہے، لہذا بالاتفاق یہ جواب بھی یہ صیغہ عام ہونے کے باوجود سبب ورود کے ساتھ خاص ہوگا۔ مخاطب کے ساتھ اگر وہ کھانا کھائے گا تو حانس ہوگا، اس سے عام کھانا مراد نہیں ہوگا، لہذا اگر کسی اور کے ساتھ بیٹھ کر کھائے یا خود گھر میں کھائے یا کسی اور جگہ کھائے تو حانس نہیں ہوگا۔ یہ تین صورتیں ہیں، تین صورتیں، ان تین صورتوں پر اتفاق ہے کہ صیغہ عام ہونے کے باوجود سبب ورود کے ساتھ خاص ہوگا۔ لیکن اگر وہ جواب پر اضافہ کر دے تعال اتغدی معی، آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ، اس نے کہا واللہ لا اتغدی اليوم، یوم کا اضافہ کر دے، تو یہ حضرات امام شافعی اور امام مالک اور یہ حضرات دوسرے حضرات فقہا فرماتے ہیں کہ اب بھی یہ صیغہ عام ہونے کے باوجود خاص ہوگا، اسی سوال کے ساتھ خاص ہوگا، اسی کھانے کے ساتھ خاص ہوگا جس کی طرف ان کو بلایا گیا، دعوت دی گئی۔ اور الیوم کا جو اضافہ ہے یہ لغو ہو جائے گا، جبکہ احناف حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ہم اسی عموم کو اب بھی خاص کریں گے تو الیوم کا جو اضافہ ہے یہ لغو ہو جائے گا، اور لغو سے بچانے کے لیے ہم کہیں گے کہ اس نے اس جواب میں احتمال ہے کہ یہ اسی سوال کے جواب میں آیا ہو، اور ہو سکتا ہے ابتدائی کلام ہو سکتا ہے ابتدائی کلام ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ اسی سوال کے جواب میں یہ کلام آیا ہو صیغہ عام، لہذا احتمال ہے، لیکن چونکہ اس میں اضافہ ہے، اضافہ لغو ہوگا اگر ہم اسی کے جواب بنائیں گے، اس کو عام نہ بنائے خاص رکھیں گے، یوم کا اضافہ لغو ہو جائے گا، اس لیے احناف کہتے ہیں یہ ابتدائی کلام ہوگا، اور اس نے جب الیوم کا لفظ لگا دیا تو یہ صیغہ جیسے عام ہے یہ حکم بھی عام ہوگا، اسی دعوت دیے گئے کھانے کے ساتھ خاص نہیں ہوگا، لہذا اگر یہ اسی کے ساتھ کھانا کھائے تب بھی حانس، کسی دوسرے کے ساتھ کھانا کھائے تب بھی حانس، کسی بازار میں کھائے تب بھی حانس، اپنے گھر میں کھائے تب بھی حانس، کیونکہ اس نے کہا الیوم، تو الیوم کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی آج کھانا کھائے گا حانس ہوگا، کیونکہ قسم کا یہ کہ نہیں کھائے گا۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو ان کے ہاں یہ مطلق مقید، یہ جو عموم ہے صیغے کا، یہ اسی سوال یہ اسی مدعو والا کھانے کے ساتھ خاص ہوگا، جبکہ ہمارے نزدیک اس کے ساتھ یہ خاص نہیں ہوگا، وگرنہ یہ زیادتی کیا ہو جائے گی؟ لغو ہو جائے گی۔ احناف کہتے ہیں کہ ہم اس کو جواب کے ساتھ سوال کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے، اسی سوال کے ساتھ جس کھانے کی طرف دعوت دی گئی اس کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹھیک ہے اس کا ظاہر حال یہ ہے کہ یہ جواب جو آیا ہے اسی سوال کے بارے میں ہے، یہ اسی کھانے کے بارے میں اس نے جواب میں کہا، احتمال ہے، ظاہر یہ ہے ان کا، لیکن صراحتاً اس نے کہہ دیا الیوم، اضافہ کر دیا، تو اب دلالت کی اور صراحت کی آپس میں تضاد آ گئی، منافات آ گئی۔ دلالت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جواب عام نہ ہو، صیغہ عام ہونے کے باوجود خاص ہو، اور صراحت کا تقاضا یہ ہے کہ صیغہ عام ہونے کے ساتھ عام ہو، لہذا ان میں تعارض آ گیا، اور جو صریح ہوتی ہے یہ دلالت پر راجع ہوتی ہے، صریح مقدم ہے دلالت پر، اس لیے احناف کہتے ہیں کہ الیوم کے اضافے کی چونکہ صراحتاً ہے اس لیے مدعو والے کھانے کے ساتھ خاص نہیں ہوگا، عام ہوگا، لیکن چونکہ احتمال تو ہے نا کہ اسی سوال کے جواب میں ہو، احتمال ہے، جب احتمال ہے تو قضاءً تصدیق نہیں ہوگی، دیانتاً تصدیق ہوگی، اس لیے کہ ظاہر حال، ظاہر اس کا خلاف ہے، ظاہر یہ ہے کہ ابتدائی کلام ہے، اور ان کا جو دعویٰ کرنا کہ یہ اسی سوال ہی کے جواب میں ہو تو پھر یہ خلاف ظاہر ہے،
اور خلاف ظاہر یہ قضان معتبر نہیں، دیانتاً معتبر ہوتا ہے، اس لیے اس کی تصدیق قضان نہیں ہوگی، دیانتاً ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ کہ ان فقہا حضرات امام شافعی، امام مالک اور ان کے متبعین حضرات فقہا، وہ صیغہ عام اگر کسی خاص شخص کے بارے میں وارد ہو تو وہ انہی کے ساتھ خاص کرتے ہیں، عام نہیں رکھتے۔ تو پھر ان پر سوال ہوگا کہ پھر دوسرے افراد میں حکم کیسے ثابت کریں گے؟ وہ کہتے ہیں یا تو قیاس سے ثابت کریں گے، یا دوسرے نص سے ثابت کریں گے، یا دلالت النص سے ثابت کریں گے، لیکن یہ نص خاص رہے گی، یہ حکم خاص رہے گا سبب ورود کے ساتھ۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جبکہ احناف کے نزدیک عام رہے گا الا بشرائط، چند شرائط کے ساتھ، اور وہ شرائط بتا دیے، ابتدائی کلام نہ ہو، اور کسی خرج مخرج الجزا نہ ہو، یا وہ کلام مستقل بنفسہ ہی نہ ہو۔ اگر یہ صورتیں ہوں گی تو پھر عام ہونے کے باوجود خاص ہوگا، اور اگر وہ مستقل بنفسہ ہی ہو تو اس صورت میں پھر، اور جواب پر اضافہ ہو تو اس صورت میں پھر یہ عام رہے گا۔ دیکھو کتاب میں وَهُوَ نَذِيرُ مَا سَبَقَ، چلو عبارت پھر ہو جائے گی۔ الشیخ لا یتراخی۔